معاف کر دیں. تو کہنے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی بیٹی تھی, میں نے اپنے ہاتھ سے کلاڑی ماری, تھوڑے سے مٹی باہر کیا اور اپنے ہاتھ سے اپنی معصوم بچی کو خبر کے حوالے کر کے مٹی اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے ڈالی. پھر میرے یہاں دوسری بچی پیدا ہو گئی, میں نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. میرے یہاں پھر تیسری بچی پیدا ہو گئی, میں نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا, یہاں تک کہ میں نے 8 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے زمین کے حوالے کیا ہے. آپ بتائیے اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا یہ اہل عرب کی سب سے بڑی جاہلیت کی چیز تھی کہ وہ اپنے لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت تم میں سے معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سردارہ بنایا کہ جب تک کوئی بچہ اپنی ماں کو راضی نہ کر لے اپنی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اتنی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے عورت. میرے واجب الاحترام عزیز بزرگوں, دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں, گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا, کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک قیمتی تحفہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے چن کر مرحمت فرمایا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی یہ ماہ صفر المظفر چند دنوں میں ہم سے رخصت ہونے والا ہے. اس کے بعد کا آنے والا مہینہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ ربیع الاول کی برکت سے ساری دنیا کے نقش اور روح کو ڈھنگ کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا. اور ربیع کہتے ہیں بہار کے, جیسا کہ کسی گاؤں میں, کسی بستی میں, کسی شہر میں بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہو جائے اور وہاں کے پیڑ و پودے سوکھ کر ٹوٹنے لگے اور مکمل وہاں کی جگہ بے آب و گیاہ ہو جائے, تو اس وقت جب وہاں پر برسات ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے پانی کا نظام ہوتا ہے, تو پیڑ پودے جو زمین کے اندر دب گئے تھے, مٹی کے حوالے ہو گئے تھے, ایسے پیڑ پودوں میں اللہ کی طرف سے بارش کے اترنے کی وجہ سے جان آ جاتی ہے. اب وہ سب سوکھی ہوئی چیزیں, مٹی کے اندر گھسی ہوئی چیزیں, وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہونے والی بارش کی برکت سے زمین پر نکھرنے لگ جاتی ہیں, اور ایک خوشگوار بہترین نظام لوگوں کی نگاہوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر ساری دنیا کو ہرا بھرا کرنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے جیسے ماہ صفر کا مہینہ ہوتا ہے, ایسے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسے ہونے لگی جو عقل کے باہر تھی. لوگ دیکھ کر ان چیزوں کو پریشان ہو جاتی تھے, اور خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ
وہ خود یہ کہتی ہیں کہ لوگ تو مجھے پاگل کہا کرتی تھی، میری چیزوں کو دیکھ کر، میرے ڈھنگ کو دیکھ کر، میری طرف اللہ کی ہر چیز کے متوجہ ہونے کو دیکھ کر۔ جیسے ہی حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں اٹھاتی ہیں تو اللہ کے قدرت کا نظام ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے بہترین خوشبو پھوٹنے لگتی ہے۔ چند عورتیں آتی ہیں، حضرت ابو طالب سسر کے پاس آ کر شکایت کرنے لگتی ہیں، آپ کی بہو جو ہے پیٹ کے ایام میں چل رہی ہے، اس کے پاس بڑی بہترین خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بہت بہترین مزے والی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے پیٹ کے دنوں میں عورت کا خوشبو استعمال کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ ایسا کیجیے، اپنی بہو کو بلا کر سمجھائیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ایسے دنوں کے اندر خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو سسر صاحب جو ہیں اپنی بیوی یعنی ساس کو کہتے ہیں کہ کہہ دو تم اپنی بہو کو کہ وہ ان دنوں میں عطر کا استعمال نہ کرے، اور لوگ کہا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سے بہت اچھی عمدہ خوشبو ان کے جسم سے آ رہی ہے۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے، لیکن بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تو سسر صاحب کو بلا کر اپنی بہو کو کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بیٹی، ابھی تمہارے لیے پیٹ کے ایام چل رہے ہیں، ایسے موقعوں پر ایسے خوشبوؤں کا استعمال کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بتاؤ تم کس بازار میں ان خوشبوؤں کو خریدنے کے لیے جاتی ہو؟ اس طرح کے الفاظ جب حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سنتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں اور یوں کہنے لگتی ہیں اپنے سسر صاحب کو کہ میں خوشبو استعمال کرنا تو دور کی بات، خوشبو خریدنا تو دور کی بات، کئی دنوں سے میں نے خوشبو کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن پھر بھی جسم سے اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں رہنے کی برکت سے ظاہر فرما رہے ہیں اور ساری انسانیت کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ اب جو آنے والا بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا کو اللہ کو پہچاننے کی خوشبو سے معطر کر کے رہے گا۔ وہ انسانیت کو انسانیت کے پیغام کی خوشبو پیش کر کے رہے گا، وہ انسانیت کے حق میں بہترین زندگی کے نظام کو پیش کر کے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا بدل گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ بنایا، اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ میں نے تو تیرے حکم سے تیرا گھر تو بنا دیا، اب تیرے گھر کے آباد کرنے والے فرد کو بھی تو بنا دیا، اب تیرے گھر کے آباد کرنے والے انسان کو بھی تو بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ساری انسانیت کی مقدس ہستی میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا، کیونکہ اللہ کا گھر جو ہے بہترین دیواروں کے کھڑے کرنے سے آباد نہیں ہوتا ہے، اللہ کا گھر جو ہے بہترین رنگ سے رنگ دینے سے آباد نہیں ہوتا ہے، اللہ کا گھر جو ہے بہترین جھنبر لگا دینے سے آباد نہیں ہوتا ہے، اللہ کا گھر تو اللہ کے نام پہ سجدہ کرنے والوں سے آباد ہوتا ہے، اللہ کا گھر تو اللہ کے گھر میں آ کر اپنی پیشانی کو رکھ کر اس کے آگے اس کی تسبیح اور اس کی تکبیر اور اس کی بلندی کو بیان کرنے والوں سے ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے بنائے ہوئے گھر بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو قبول فرمایا۔ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بشارت دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کی دعا مانگی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ کامیابی مرحمت فرما۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کے معافی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے اتارنے کا وقت آ گیا، اور وہ کون سا دن اور کون سا مہینہ تھا؟ وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اسی میں پیر کا دن تھا۔ وہ بڑی خوب گھڑی تھی، 4:45 یعنی 4:45 پر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے دنیا کے پیٹ میں اپنا قدم رکھتے ہیں۔ اور یہ وقت بھی اندھیرے کے جانے کا اور اجالے کے آنے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کے اندر دنیا کے اندر آنا، اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے ہر اندھیرے کو مٹائے، دنیا کے اندر نور کو زندہ کرے گا۔ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندھیرے کو روشنی سے، نور سے بدلے گا۔ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں کے اندھیرے کو اجالے سے تبدیل کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب حضرات کے درمیان 3 بڑی بڑی جہالتیں تھیں۔ اتنی زبردست جہالتیں تھیں کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ عرب والے لوگ جو ہیں ان کے گھر میں لڑکی کے پیدا ہونے کو بڑا منحوس سمجھتے تھے۔ منحوس سمجھنا تو دور کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے اپنی زندگی کے پہلے والے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ میرا گناہ اتنا زبردست ہے، اتنا خطرناک ہے اور اتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہیں معاف کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے پوچھنے لگتے، بتاؤ تمہارا وہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بھی نہ معاف کریں؟ تو صحابی کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی کا پیدا ہونا یہ بڑی نحوست والی چیز ہے، یہ لوگوں نے نہیں کہا ہے بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ کا کلام کہتا ہے جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ان کے سر جو ہے جھک جاتے تھے شرم کی وجہ سے، جبکہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکی والے والدین کے لیے بشارت ارشاد فرمائی ہے جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو، جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، والدین نے ان کو اچھی طرح نگرانی کر کے بڑا بنایا، ان کی تربیت کی پوری فکر فرمائی، اور جب ان کے نکاح کا وقت آیا بہترین جوڑے میں، بہترین سانچے میں انہیں ڈال کر ان کے گھر کو آباد فرما دیا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت فرما رہے ہیں ایسے والدین کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مرد لڑکوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی والد کے گھر میں 2 مرد لڑکے ہو، 3 مرد لڑکے ہو، 4 مرد لڑکے ہو، 5 مرد لڑکے ہو، اور ان کا والد ان کی تربیت کر کے، ان کی شادی کر کے ان کا گھر بسا دے اور کام تو اچھا کیا ہے، ان کی زندگی سدھار دے، لیکن اللہ کے نبی نے مرد والے والدین کے لیے جنت کی بشارت نہیں دی۔ اس کے بجائے لڑکیاں، یہ بڑی اللہ کے یہاں عزت والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں برآمد فرمائیں۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، لوگ آج بھی اس رسم میں رنگے ہوئے ہیں جو زمانے جاہلیت والا عمل تھا کہ ان کے غرور جو ہیں اپنے سر سے نیچے ہو جاتے ہیں، جبکہ لڑکی جو ہے وہ باپ کے سر کو فخر سے اونچا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ لڑکے کی خواہش کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کے گناہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، مگر عورت اگر اس کی صحیح تربیت ہو جائے، اس کا صحیح نظام بن جائے تو وہ حیادار بن کے ہمیشہ عزت نفس کے دائرے میں، عزت کے پلو میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتی ہے۔ تو یہ عزت کا اپنے آپ میں بچانا عورت کا، گویا کہ یہ عزت ان کے والدین کی بچائی جا رہی ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں عمل تھا کہ لوگ اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھلاڑی لے جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے زمین میں سبل مارتے تھے۔ اس وقت کا منظر اور وہ باپ کا دل کتنا سخت ہوگا، ان والدین کو وہ محبت محسوس ہوتی ہے جن کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ ازدواجی زندگی کے درمیان اولاد کی خوشی کو مرحمت فرمائے۔ وہ باپ کا جگر، وہ باپ کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہوگا کہ جو خود اپنے ہاتھ سے صبر مارے اور تھوڑے سے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو بازو ڈالے اور اپنے بچے کو سہلاتے ہوئے اس خبر کے اس مٹی کے حوالے کرے اور اپنے تھوڑے سے ہی اپنی پیدا کردہ معصوم بچی پر مٹی کو ڈالے۔ لیکن ماحول ایسا بن چکا تھا، اس وقت ماحول کی وجہ سے لوگوں کے دل پتھر کے بن چکے تھے۔ اب اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ کے کہنے لگتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معمولی گناہ نہیں ہے، میرا تو گناہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا گناہ وہ کتنا بڑا ہے جس کو رب کریم کیوں نہ معاف کر دیں؟ تو کہنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی بیٹی تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے کلاڑی ماری، تھوڑے سے مٹی باہر کیا اور اپنے ہاتھ سے اپنی معصوم بچی کو خبر کے حوالے کر کے مٹی اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے ڈالی۔ پھر میرے یہاں دوسری بچی پیدا ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ میرے یہاں پھر تیسری بچی پیدا ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، یہاں تک کہ میں نے 8 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے زمین کے حوالے کیا ہے۔ آپ بتائیے اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا یہ اہل عرب کی سب سے بڑی جاہلیت کی چیز تھی کہ وہ اپنے لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت تم میں سے معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سردارہ بنایا کہ جب تک کوئی بچہ اپنی ماں کو راضی نہ کر لے اپنی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ باپ کو تو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، لیکن جنت ملے گی کب؟ جب بچہ اور لڑکے جتنے بھی اپنے ماں سے پیدا کردہ لوگ ہیں اپنی ماں کو راضی کرنا لے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے عورت کو جنت کی سردارہ بنایا ہے۔ جب تک سردار نہ چاہے غلام کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جب سردار چاہے گا
اسی وقت غلام کو سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ نے عورت کو جنت کی سردارہ بنایا ہے۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان جنت کی سردارہ عورتوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت کے عرب کے لوگوں کی یہ سب سے بری عادت کو ختم فرمایا اور ان کے دلوں کے اندر عورت کی عظمت کو زندہ کیا، اور ان کے حق میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے مقدس ہستیوں کو بنا کر چمکا کر انسانیت کے آگے پیش فرمایا کہ اگر یہ ایک طرف بیٹی ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بنے، اگر ایک طرف یہ بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بنے، اگر ایک طرف یہ ماں ہیں حضرت آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بنی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے سلسلے میں جستجو کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ابھی عنقریب میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اس نے جیسے تلاش شروع کر دی تو تلاش کرتا کرتا وہ پہنچا حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی۔ تو اس نے دیکھا تھا اس نور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر، اور اس نے یہ چاہا یہودی کہ میں کسی طرح اس آمنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف اکسا لوں اور میں اس کے ساتھ غلط کام کر دوں تاکہ وہ نور ہدایت جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہونے والا ہے وہ میری طرف سے منتقل ہو جائے۔ اس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے کر اپنے لیے زنا کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا اور اللہ کے ڈر کا اظہار اس کے آگے کیا، یہ 100 اونٹ تو ختم ہو جائیں گے مگر یہ چیز جو برائی والی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ہم امین و امانت دار شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ جیسی مقدس طاہرہ پاکیزہ عورت کے بدن میں مرحمت فرمائیں گے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، جن کے حق میں ان کے والد محترم حضرت ابو طالب نے ایک آدمی کے بدلے میں تقریباً 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے انہیں خریدا گیا تھا، ان کی زندگی 100 اونٹوں کے بدلے میں صدقہ کر کے تولی گئی تھی کہ اتنی مقدس یہ ہستی ہے حضرت عبداللہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کروانے والا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا یہ سب سے بڑی بری چیز اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور سمجھایا کہ میرے نزدیک 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز جو ہے میں عطر کو بڑا پسند فرماتا ہوں، خوشبو میرے نزدیک بڑی محبوب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمایا عورت میرے نزدیک بڑی عزت والی بڑی محبوب چیز ہے، اگر اسے ماں کے درجے سے کوئی دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے حق میں جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بہن کے درجے سے اسے دیکھتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے حق میں رحمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اگر کسی بیوی کے درجے سے اگر آدمی اسے عورت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں حاکم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی پر حاکم بن جاتا ہے اور اپنی بیوی کے سارے نظام کو بنانے والا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی
اپنی بیٹی کو عورت کی حیثیت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے روزی میں برکت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جن گھروں میں جتنی زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں، جتنی زیادہ اولاد لڑکیوں کی پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے گھروں میں اتنی زیادہ برکتوں کا نظام ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ نظر نہیں آتا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نظام ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اگر لڑکی پیدا ہو جائے اس کو نحوست والی چیز نہ سمجھیں اور اپنے سر پر بوجھ نہ برداشت کریں کہ ان کا پالنے کا نظام ایک بہت بڑا ہے، پھر شادی کرنے کا نظام ایک بہت بڑا ہے۔ آج کے دور میں کم از کم 5 لاکھ سے تو کم میں لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح ہرگز محسوس نہ کریں۔ دنیا میں ہر آنے والا اپنی روزی کو، اپنی زندگی کے سارے نظام کو، یعنی وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اپنی موت کو اللہ کی طرف سے لکھا کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کے حق میں چیز طے کر کے بھیجتے ہیں، اس کی زندگی اچھی ہوگی یا خراب ہوگی، اس کی زندگی کی عمر کتنی ہوگی، 50 سال ہوگا، 60 سال کی ہوگی، 70 سال کی ہوگی، اور یہ اتنی عمر میں اللہ کی طرف سے کتنی روزی کھائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کا تجربہ کیا ہوا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار گھرانوں کی لڑکیوں کی شادیاں بڑے عالیشان پیمانے پہ ہوتی ہیں، لاکھوں میں ہوتی ہیں، کروڑوں میں ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ آگے چل کے نتیجہ معمولی بات پر طلاق کے حوالے ہو جاتا ہے، خلا کے حوالے ہو جاتا ہے، شادی بیاہ کے ٹوٹنے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں وہ بہت ساری غریب لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں بہت سارے مالدار آ کے نبھا کر اپنے نکاح کے لیے تیار کر کے ان سے نکاح کر کے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں پوری موت تک ایک ہی رشتے میں بن کے چلتی ہیں، اور پوری زندگی وہ بڑی خوشحالی سے، خوش فہمی سے، اطمینان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نظام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا نظام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں آنے والی لڑکی کو منحوس نہ سمجھے، ایک ہو گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، 2 ہو گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، 3 ہو گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو مایوس بنانا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرنا اور اپنے لیے اسے بوجھ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی پکڑ کی چیز ہوگی۔ اس لیے ہر عورت کی عزت کرے، خصوصاً اپنے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جائے، وہ بچی کا کیا قصور ہے، اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے، جیسے لڑکے سے محبت کا نظام کرتے ہیں ایسے ہی ان بچیوں سے بھی محبت کا نظام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام دنیا کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے کا کیا۔ پھر دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دور جاہلیت میں یہ عمل تھا کہ وہ غلاموں کو بڑے گھٹیا نظر سے دیکھا کرتے تھے، بڑی گری پڑی چیز کے مانند غریب لوگوں کو، غلاموں کو سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا کے اندر تشریف لائے، غلاموں کی عزت کو بڑھا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یاد رکھو، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے کوئی غریب پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نوکر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غلام پیدا ہو جائے، یہ خدا کی تقدیر کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے نوکر بنا دے، جس کو چاہے ملازم بنا دے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تم غلاموں میں اور کم درجے کے لوگوں میں بھید بھاؤ ہرگز نہ کرو۔ یاد رکھو، کاش یہ غلام کے بجائے آقا ہوتا اور تم اس کی جگہ غلام ہوتے تو کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور یوں ارشاد فرمایا
یہ غلام نہیں ہے، بلکہ اس کو آزاد کرنا ایک بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ یہ غلام معمولی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں غلام آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں غلامیت کی آزادی کا بدلہ کل قیامت میں جہنم کی آزادی سے مرحمت فرمائیں گے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا دوسرا عمل کہ وہ غلاموں کو کم درجے کے سمجھا کرتے تھے اور کم تر لوگوں کو بڑا نچلے اندازے سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک آدمی مدینہ میں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ مدینے کا ایک مالدار آدمی جس کا نام لبید بن عاصم ہے، اس نے دھوکے سے ہڑپ لیا ہے، آپ آئیے چل کر میرا اونٹ اس کے پاس سے واپس دلائیے۔ مکے کے بڑے بڑے عالیشان سردار، قوت والے، طاقت والے، عہدے والے، وہ سب کے سب لبید بن عاصم کو ڈرا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کیا ہم تو اس کے پاس جا نہیں سکتے، اس سے بات کر نہیں سکتے، یہ تو ہم جیسے سرداروں میں سے سردار ہیں اور ہم سب سے زیادہ اس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، قوت ہے، تو ہم تو اس سے بات کر نہیں سکتے، مقابل میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سوچ کر مکے کے بڑے بڑے سردار عاجز آ جاتے ہیں۔ مگر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے کہ غریب کو غریب کا حق دیا جائے گا، مفلس کو مفلسی کا حق دیا جائے گا، نادان کو نادانی کا حق دیا جائے گا، غریب کو غربت کا حق دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو وہ آدمی جس نے شکایت پیش کروائی، اس کا ہاتھ پکڑ کر لبید بن عاصم کے پاس لے جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے، لبید، جو تو نے اس کا اونٹ ناحق غصب کیا ہے واپس کر دیں، ورنہ تیرا میرا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس طرح کہنا تھا، لبید بن عاصم عاجز بن کر اندر جاتا ہے، اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے، اے نبی جی لے جائیے اس اونٹ کو اس غلام کے حوالے کر دیجئے، ہمیں اس اونٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مکے کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے ہیں اور یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عہدے والے، مال والے، عزت والے، سرداریت والے ہیں، مگر ہم اس سردار کے آگے عاجز تھے، ہماری اس کے آگے نہیں چلنے والی تھی، ہم اس سے بات کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنے حق کا فیصلہ کرانے کی درخواست کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پورے کا پورا معاملہ درست کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کو پوچھنے کے لیے بڑے بڑے سردار لبید بن عاصم کے پاس آتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں، اے لبید کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی اور غلام کے اونٹ کو واپس کر دیا؟ جبکہ ہم غلام کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک معمولی درجے کا آدمی سمجھتے ہیں، اسے نوکر کی حیثیت دیتے ہیں، وہ تو ہمارے یہاں ہماری کھائی ہوئی پلیٹ میں کھاتا ہے، اس کی کھائی ہوئی پلیٹ میں ہم ہرگز نہیں کھاتے، ہمارے پیے ہوئے پانی کے برتن میں وہ پانی پیتا ہے، اس کے پیے ہوئے پانی کے برتن میں ہم کبھی پانی نہیں پیتے۔ اس طرح ہم غلاموں کو اپنے آگے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے ایک معمولی غلام کا فیصلہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بات پہ کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لبید بن عاصم کہنے لگتا ہے، تم تو کہہ رہے ہو کہ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ صرف میرے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ ان کے دائیں جانب پہ ایک بہت بڑی طاقت مجھے نظر آ رہی تھی، اور بائیں جانب بھی مجھے ایک بہت بڑی طاقت نظر آ رہی تھی۔ میں ان طاقتوں کو دیکھ کر ایسا بھوکلا گیا اور ایسا میرے دل کے اندر ڈر طاری ہو گیا، اگر میں ان کے حوالے اٹھ نہ کروں تو پتہ نہیں میں کھڑے کھڑے زمین میں کہیں دس نہ جاؤں گا۔ ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا
اس لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی کے اون کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غلاموں کی برابری چاہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا کے اندر آئے، یہ زمانے جاہلیت کا دوسرا عمل تھا کہ لوگ جو ہیں معمولی درجے کے آدمیوں کو بڑی گھٹیا نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو ختم فرمایا کہ ہماری پیدائش کے بعد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کوئی آدمی گھٹیا نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بادشاہ بھی اسی صف کے قابل ہے اور غلام بھی اسی صف کے قابل ہے۔ بادشاہ کو بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، غلام کو بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ ایسے نہیں کہ بادشاہ ہیں بڑے محل میں، عالیشان بنگلے میں، بڑے سجائے سونے کی قبر میں دفن کیا جائے گا، بلکہ اس کے جسم میں جو سونا ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ اور غلام وہ تو گھٹیا آدمی ہے، اسے گھٹیا ترین مٹی میں دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا نظام سب کے آگے ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، کہ تم میرے نزدیک سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ کے نزدیک نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی بادشاہ ہے، اللہ کے نزدیک نہ کوئی مالدار ہے، اللہ کے نزدیک نہ کوئی عہدے والا ہے، اللہ کے نزدیک نہ کوئی جائیداد والا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو سب کے سب فقیر ہیں۔ واللہ الغنی، کون مالدار ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات اکیلی مالدار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان کریں گے تؤتی الملک من تشاء، ہے کوئی میرے آگے یہ بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا اور بادشاہت کو ہمارے آگے لا کے کھڑا کرنے والا؟ اس وقت کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہی فقیر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر زمانے جاہلیت کی دوسری رسم کو اور دوسرے عمل کو ختم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو برابری کا درجہ برآمد فرمایا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ستانے والے تھے، جب وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے کہ اپنی چادر کے نیچے گرتے ہوئے نظام کا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ یوں آگے آنے والوں کی عزت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے۔ تو یہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یہ زمانے جاہلیت کی دوسری رسم کو ختم فرمایا کہ ہر ایک کی برابری کا معاملہ کیا جائے، نوکر کو بھی عزت دی جائے، ملازم کو بھی عزت دی جائے، ہمارے یہاں گھر کے کام کرنے والے کو بھی عزت دی جائے، یہاں تک کہ برتن دھونے والے کو بھی عزت دی جائے۔ کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرب کے جاہلیت کو ختم فرمایا۔ اسی لیے اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب دین میں کامل و مکمل ہو گئے تو غلام وصول کرنے سے پہلے آزاد کرنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی ساری پونجی لگا کر بہت سارے غلاموں کو آزاد فرمایا۔ ان میں مقدس ہستی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد فرمایا۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں گٹے پڑ جانے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ ابا کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں، کسی غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر آنا۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہنے لگتی ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی غلام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے غلام کو ان کے حوالے کرنے کے یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اے فاطمہ غلام سے بہترین چیز تمہیں بتاؤں کہ جب دن بھر تم کام کر کے تھک جاؤ گی تو اپنے بستر پر جانے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، یہ پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی اپنے لوگوں
غلام دینا پسند نہیں فرمایا، بلکہ یوں کہا کہ خود ساری زندگی رب الہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامیت میں گزارنے کی فکر کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد دوسرا زمانے جاہلیت والا عمل بھید بھاؤ کا ختم فرمایا، اور تیسرا عمل زمانے جاہلیت کا ان لوگوں کے درمیان یہ تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بڑا غلط سلط رویہ اختیار کرتے تھے۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہو جاتا ماں سے خود بیٹا نکاح کر لیتا تھا، جیسے ہی باپ کا انتقال ہو جاتا اس کی بیوی کو جو ہے باپ کے بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، اور جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا تھا بھائی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ ایسا زمانے جاہلیت میں عمل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سوتیلی ماں کا نظام بہت برا بن چکا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر بیٹا ہے تو ماں ہی رہے گی، وہ ہرگز اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کا باپ اگرچہ کہ انتقال ہو جائے، لیکن عدت کے پورا ہو جانے کے بعد وہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہیں، مگر خود کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ باپ کے مر جانے کے بعد خود بیٹا اپنی ماں سے شادی کر کے اسے نوکرانی کی حیثیت سے رکھا کرتا تھا، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اسے ایک نچلے درجے والی عورت مانا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عدت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا، ان کے لیے کھانے پینے کے نظام کو بند کر دیا جاتا تھا، بڑی ناقابل حقیقت عمل ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جیسے ان کی عدت پوری ہو جاتی گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کے درمیان انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ اس طرح کا عمل اس وقت عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو سمجھایا۔ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے اس کی بیوی تقریباً 4 مہینے 10 دن تک عدت پورا کرے گی، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے گی جب تک یہ اپنے شوہر کے احاطے میں رہنے کی طرح ہے، اس کے اوپر کوئی غیر مرد تک نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے، اتنی زیادہ اس کی عزت کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے آگے پیش فرمایا۔ اور اس زمانے جاہلیت کی تیسری رسم کو بھی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور عورتوں کی بڑی عزت کرنا سکھایا۔ یہاں تک یہ ایک موقع پر ایک عورت ہند کے علاقے میں داخل ہوتی ہے، اس وقت کے چند نالائق بادشاہ اس عورت پر حملہ کر دیتے ہیں، تو وہ عورت اس وقت اپنے جنوب کی طرف متوجہ ہو کر آواز لگاتی ہے حجاج بن یوسف کو، جبکہ حجاج بن یوسف بڑے ظالم کے نام سے مشہور ہیں، مگر پھر بھی وہ بڑا پاک باز آدمی تھا، بڑا عقل مند آدمی تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے فرض تو دور کی بات تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی تھی، اس نے قرآن شریف کو اعراب لگانے کا کام کیا تھا، یعنی زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگایا تھا۔ اس کے نزدیک عورتوں کی عزت بڑی زبردست چیز تھی، وہ عورت کی ندا جس کے ساتھ ظلم کیا تھا ہند کے بادشاہوں نے، جب حجاج بن یوسف تک پہنچتی ہے تو حجاج بن یوسف اتنا گنہگار اور ظالم ہونے کے باوجود بھی اس عزت کی لاج رکھنے کے لیے، اس عورت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے اپنی طرف سے ایک لشکر کو روانہ کرتا ہے تاکہ اس پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت اس طرح سمجھائی تھی اور سکھائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے رہتے تک لوگوں کے درمیان اس طرح کی عزتیں باقی رہی تھی، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور زمانہ دور ہوتا چلا گیا، قرب قیامت میں پھر بھی وہی نظام لوگوں کے درمیان شروع ہو چکا ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وہی زمانے جاہلیت کے 3 رسوم آج کل لوگوں کے درمیان ظاہر ہونے لگے ہیں۔ ان میں سے پہلا نظام کہ بچیوں سے نفرت کی جاتی تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت تو بچی پیدا ہونے کے بعد، اس وقت تو بچی کے دنیا میں آنے کے بعد باپ لے جا کر اپنے ہاتھوں سے زمین میں مٹی میں دفن کرتا تھا۔ آج تو اس سے خطرناک ماحول لوگوں کے درمیان آ چکا ہے کہ بچہ پیدا ہونا تو دور کی بات، پیٹ ہی میں اسے زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے، پیٹ ہی میں اسے ختم کرنے کا نظام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو باہر آنے کے بعد کیا جاتا تھا، اب تو وہ ماحول آ گیا ہے کہ زندہ درگور کرنے کا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دنیا وہ بچہ اور بچی دیکھی نہیں ہوتی ہے، اسے پیٹ ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد تقریباً 5 سال یا 10 سال تک ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فیملی پلاننگ بعد میں کریں گے، ابھی نکاح ہوا ہے، چند دن مزے کی زندگی کریں گے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب تو اس طرح کا نظام کر کے فیملی پلاننگ کر دی گئی ہے۔ اب اس کے درمیان اللہ کی طرف سے نعمت کا نزول ہو جاتا ہے، اولاد کے ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہی عمل زندہ درگور کرنے کا آج کے دور میں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو باہر آنے کے بعد کیا جاتا تھا، آج فیملی پلاننگ کی وجہ سے بچہ ابھی دنیا دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو پیٹھی میں زندہ درگور کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ سارے رسوم و رواج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد زمانے جاہلیت کے ختم کر کے گئے تھے، آج وہ ساری چیزیں دوبارہ زندہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھید بھاؤ کو ختم کیا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے، لوگ دور ہی سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے گلی کو موڑ لیتے ہیں، یوں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے درجے کا آدمی ہے، اس کو وہیں پر رکھا جائے، اس کی وہی قابلیت ہے، اس کو ہمارے تک آنے نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم اس سے ملاقات کر لیں گے تو ہماری عزت بجائے اونچی ہونے کی نیچے ہو جائے گی۔ اس طرح کا نظام ہمارے دلوں کے اندر بھید بھاؤ کا آ چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت دینے کے بارے میں فرمایا، اور خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دنیا میں کیا عزت ملی، وہ تو ایک غلام تھے، دنیا میں رہتے ہوئے بیت اللہ پر وہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ آخرت میں کیا عزت ملی، کل قیامت کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لکیر کو پکڑ کر سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ غلام ایسے مشرف تھے، دنیا میں چلتے ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں بجی کرتی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ بھید بھاؤ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پیدائش ہو کر اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت والے دوسرے عمل کو ختم فرمایا۔ آج ہمارے درمیان یہ دوبارہ زندہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی امتیازیت غیر امتیازیت آتی چلی گئی ہیں۔ لوگ دیکھتے بڑا ہونے والا آدمی ہے، اسے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اگر کم درجے کا آدمی ہے، اسے دیکھ کر بھی لوگ اندیکھی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسے سلام کرنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کا درجہ کم ہے، کوالٹی کم ہے، یہ ہم سے کم درجے کا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی پیدائش سے یہی کام سر انجام دیا کہ بھید بھاؤ کو آپس کے درمیان ختم کیا جائے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس نظام کو ختم فرمایا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ بڑا نالائقانہ سلوک جو کیا جاتا تھا، آج وہی دوبارہ ہمارے درمیان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر باپ انتقال ہو جاتا ہے تو ماں ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی دوسری شادی کی جائے۔ اگر کوئی عورت نہیں ہوتی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن باپ کی جتنی اولاد ہوتی ہے وہ سب کی سب مل کر ماں کو کچھ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔
جبکہ شریعت نے کوئی ان کا حصہ متعین کیا ہے، اس حساب سے انہیں حصہ دینا چاہیے۔ لیکن سوتیلی ماں وہ بن جاتی ہے، باپ چلا گیا ہے تو اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے اب تو ہماری ماں دوسرے کی بیوی بن چکی ہیں، وہ اس سے جو چاہے لے لیں، ہم تو اسے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کا معاملہ پھر اب دوبارہ شروع کیا جا چکا ہے کہ قرب قیامت کا دور چل رہا ہے، وہی زمانے جاہلیت کی پوری چیزیں آج بھی پرفتن بن کے ہمارے آنکھوں کے آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انہی چیزوں کو ختم کرنے کا نظام بنایا تھا، اور یہی خواب بخت نصر نے دیکھا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر زمین پر گرتا ہے اور ایک بت پر گرتا ہے جس کا چہرہ سونے کا ہوتا ہے، ہاتھ چاندی کے ہوتے ہیں، پیٹ تانبے کا ہوتا ہے، پیر پیتل کے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ موٹا تازہ اور بڑا مضبوط بندہ اس بت پر گرتا ہے، وہ بت پورے کا پورا ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخت نصر ایک وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اور وہ خواب دیکھ کر بھول گیا تھا۔ اس نے اپنے پادریوں کو جمع فرمایا اور یوں کہا کہ میں خواب بھی دیکھا ہوں۔ پادری پوچھنے لگے کہ بتاؤ آقا جہاں پناہ کیا خواب دیکھے ہو؟ تو بخت نصر بادشاہ کہنے لگا جو خواب میں دیکھا تھا وہ بھول گیا۔ تو اب سب کے سب پریشان ہو گئے کہ ہم کیسے اس کی تعبیر بتائیں گے کہ بادشاہ نے جس خواب کو دیکھا ہے وہ خود بھول گیا ہے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو ہو ہی رہی تھی ہلچل، بادشاہ نے وقت دیا فلاں وقت تک میرے خواب کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے ورنہ آپ سب کی خیر نہیں۔ تو اتنے میں معلوم ہوتا اس وقت ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام قید میں بند ہوتے ہیں، بات چلتے چلتے وہاں تک جاتی ہیں، وہ خود کسی سے عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب میں جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی میں بیان کروں گا۔ تو اس کی برکت سے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے باہر لایا جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے اے بتاؤ تم نے میرے خواب کے بارے میں کیسے معلوم کیا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام کہنے لگتے ہیں بادشاہ تو نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو اب بادشاہ پوچھتا بتاؤ تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام اسے کہتے ہیں قریب ہی دور میں ایک آسمان سے بڑا قیمتی پتھر نور کی شکل میں دنیا والوں پر اترنے والا ہے، وہ قیمتی پتھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور تو جو بت دیکھا ہے وہ دنیا کے سارے رسم و رواج، وہ دنیا کے سارے غلط کام، وہ دنیا کا شرک والا عمل، وہ دنیا کا بدعت والا عمل، وہ دنیا کا خرافات والا عمل ہوگا، وہ سارے عمل کو توڑنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی۔ جیسے وہ آئیں گے دنیا میں سب سے پہلے جیسا کہ تو نے بڑے بت کو دیکھا اس کا سر سونے کا تھا، لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو شریک کر کر اپنی زندگی 313 بتوں کے نام کے حوالے کر رہے تھے وہ سب کے سب ایک اللہ کے حوالے ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس طرح یہ سب سے بڑا عمل شرک کا ختم ہو جائے گا۔ پھر تو نے دیکھا دونوں ہاتھ چاندی کے تھے، ان کے اندر بہت ساری غلط رسومات زمانے جاہلیت کی آ جائیں گی، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے۔ ان میں سے یہی سب سے اہم زمانے جاہلیت کے رسم تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لوگ اپنی سوتیلی ماں کی عزت نیلام کرتے تھے اور اس کے ساتھ بڑا خطرناک رویہ اختیار کرتے تھے، اور لوگ اس وقت جو ہے غلاموں کے ساتھ بے انتہا ناانصافی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کے اندر ان تینوں رسوموں کو ختم کرنے کا معاملہ کیا۔ آج درخواست یہ ہے کہ ہم بھی ان زمانے جاہلیت کے رسموں کو ختم کریں، فیملی پلاننگ کے بہانے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے ہم نے تمہاری نسل میں اتنی اولادوں کو دیکھا تھا
جس میں اتنے بیٹے تھے اتنی بیٹیاں تھیں، دنیا میں آئے تو حالات کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے چلے گئے، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، مگر دنیا میں آنے سے پہلے پہلے تم نے ان کے ساتھ غلط سلط معاملہ کیا، کل اللہ کے یہاں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بات لکھی جاتی ہے، عالمی تصویر کی اشتہائیں جو جاندار کی ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کی چیز بنا کر دیں گے اور یہ حکم دیا جائے گا جس طرح تو نے دنیا میں تصویر کھینچی ہے، آج اس چیز کے اندر اپنی طرف سے جان بھر کے زندہ کر کے بتاؤ۔ تو اس کا بھی معاملہ ہم سے کیا جائے گا، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے دی جانے والی ایک جاندار چیز کے ساتھ اگر ہم فیملی پلاننگ کے بہانے سے درگور کرنے کا معاملہ کریں گے تو اللہ کے یہاں بڑے باز پرس کے قابل بن جائیں گے جس کا ہم جواب دے نہیں سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ماں کے ساتھ اگرچہ کہ وہ ہمارے والد کے نکاح میں ہو تب بھی ان کے ساتھ بڑے اچھائی کا معاملہ کریں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنت کی سردارہ بنایا ہے۔ جب تک ہم سردار کو راضی نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ماں کو راضی کر لیں گے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے تو ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یا اگر ہمارے اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر ایک کے والدین کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، ہمارے والدین دوسروں کے نکاح میں چلی گئی خصوصاً والدہ، تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی عزت کا معاملہ کیا جائے۔ ایک دنیا کا نظام ہے، اس میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ بچے ایسے نہیں بول سکتے کہ ابھی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے تم ساری زندگی بغیر کسی شوہر کی زندگی گزار دو، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا شریعت کا نظام بڑا بہترین ہے، اس نے ہمیں پاکیزہ نظام دیا ہے، بڑا مقدس بہترین زندگی گزارنے کا عمل بتایا ہے تاکہ ہر مرد بھی گناہ سے محفوظ رہے، ہر عورت بھی گناہ سے محفوظ رہے اور ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارے۔ تو سوتیلی ماں کی بھی عزت کریں، ماں اپنی ہے تو اس کی عزت کرنا ہی کرنا ہے، جب وہ سوتیلی بن جائے گی تب بھی وہ ہماری ہی ماں ہے، وہ دوسرے کی ماں تو بعد میں بنے گی، لیکن ہماری ماں سمجھتے ہوئے اسے پوری عزت دیں اور اس کے ساتھ پورے احسان و سلوک کا معاملہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان تین رسوم کو دنیا سے، ان تین جاہلیت والے کاموں کو دنیا سے ختم فرمایا تھا، جیسا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں پیدائش کا رخ لیا تھا اور 4:45 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ وہ یہی وقت تھا دنیا کی روشنی کا، آسمان کی تاریکی کے دور ہو کر روشنی کے ظاہر ہونے کا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بھی روشنی آئی، ہم بھی ہدایت والے بنے، ایمان والے بنے، سجدہ کرنے والے بنے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا پتہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے آنے کے ساتھ جو چیزیں دنیا کے اندر ظاہر ہوئی، جو چیزیں ختم ہو گئیں، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں سے بھی ختم کریں اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان چیزوں کو بھی اپنے اندر زندہ کرنے کی فکر کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر